حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پس ہم نے ایک منزل پر قیام کیا۔ ہم میں سے بعض اپنے خیمے درست کر رہے تھے، بعض تیر اندازی وغیرہ میں مقابلہ کر رہے تھے اور بعض اپنے مویشیوں میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی والے نے آواز لگائی کہ نماز تیار ہے۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے جو نبی بھی ہوا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی امت کی رہنمائی ایسے کاموں کی طرف کرے جنہیں وہ ان کے لیے بہتر جانتا اور انہیں ان کاموں سے ڈرائے جنہیں وہ ان کے لیے برا جانتا، اور تمہاری یہ امت جو ہے اس کی عافیت اس کے ابتدائی حصے میں رکھ دی گئی ہے اور اس کے آخری حصے میں آزمائش اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جنہیں تم برا سمجھو گے، اور ایسے فتنے ظہور پذیر ہوں گے کہ ایک دوسرے کو ہلکا کر دے گا، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ رونما ہوگا، اور بعد میں آنے والے فتنے کے مقابلے میں پہلا فتنہ بالکل ہلکا لگے گا۔ ایک فتنہ سامنے آئے گا تو مومن کہے گا یہی میری ہلاکت کا باعث ہوگا، پھر وہ دور ہو جائے گا اور کوئی اور فتنہ ظہور پذیر ہوگا تو مومن کہے گا یہی وہ فتنہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ پس جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ جہنم کی آگ سے دور ہو اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ کیے جانے کو پسند کرے، اور جو شخص کسی امام کے بیعت کرے اور اسے اپنا ہاتھ اور اپنے دل کا پھل دے دے، یعنی دل میں اس کی بیعت کے پورا کرنے کا عزم رکھے، تو اسے چاہیے کہ مقدور پر اس کی اطاعت کرے، پھر اگر دوسرا کوئی اسے اپنا تابع بنانے کے لیے اسے جھگڑا کرے تو دوسرے کی گردن مار دو۔ اس میں ابتدائی حصے سے مراد صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا عہد ہے۔ یہ عہد مابعد کے تمام عہدوں سے زیادہ خیر و عافیت اور برکت و سعادت کا عہد ہے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے فتنوں کے ظہور کی پیشین گوئی کی گئی ہے جو ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گے۔ اس پیشین گوئی کی صداقت آج روز روشن کی طرح واضح ہے۔ فتنوں کے ظہور کی خبر سے مقصد امت کو متنبہ کرنا ہے تاکہ وہ ان سے اپنا دامن بچا کر رکھے۔ ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور وہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا اور لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ اور حسن اخلاق کا اہتمام کرنا۔